فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا اوپینین بھی دے دیا ہے کہ یقیناً تم کر بھی نہیں پاؤ گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں۔ اعدت للکافرین، جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، یہ کافرون کا ترجمہ یا مسلمون کا ترجمہ جو ہے نا، وہ ہم عموماً تو کر رہے ہوتے ہیں مسلمان اور کافر، اصل جو ترجمہ ہے نا مؤمنون کا یا مسلمون کا، سر تسلیم خم کرنے والے، بات ماننے والے، اور کافر وہ ہیں جو بات نہیں ماننے والے۔ کوئی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے اور کوئی کافر بھی مسلمان ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح بات مان لے۔ وہ ایک تو وہ ٹرم والا ایمان ہے نا جو ہم ایز اے اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھ لے اور وہ 5 بنیادی چیزوں پہ چلے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، نہ شکری کرنے کو، اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کا ایندھن آدمی، انسان اور پتھر ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایون نماز میں بھی جب کبھی آیات آتی تھی جہنم سے ریلیٹڈ تو آپ علیہ السلام اللہ سے جہنم کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور جب جنت کی آیات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے۔ اچھا، یہ جو آیا کہ پتھر بھی ایندھن بنیں گے، تو یہ پتھر کو کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، بلکہ ان کی حضرت میں اضافے کے لیے ہوگا۔ اس کا ڈیٹیل ذکر سورۃ الانبیاء میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو بھی اور جن معبودوں کو یہ پوج رہے ہیں ان کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ان کے معبود ہوتے تو دوزخ میں ان کے ساتھ تو نہ ہوتے۔ پھر کافروں نے اس کا بھی ٹھٹھا کیا، انہوں نے کہا اچھا اس کا تو مطلب ہے پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی بھی لوگوں نے پوجا کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، رپلائی ٹو کے بغیر کام چلتا نہیں ہے نا، وسوسے اتنے ہیں، رپلائی ٹو کے کلپ تو بنیں گے۔ وہ پھر سورہ الزخرف میں آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ عیسیٰ کی مثال جو تم سے بیان کی ہے نا انہوں نے، تو یہ صرف جو ہے نا وہ حجت بازی کے لیے، پتہ ان کو بھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کیوں دوزخ میں جائیں گے، وہ تو خود امام موحدین تھے اپنے وقت میں، توحید کے دائی تھے۔ قصور تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی ہے، نہ کہ عیسیٰ ابن مریم۔ پھر انہوں نے کہا وہ تو ہمارے بندے خاص ہیں اور وہ تو قیامت کی نشانی میں سے ہیں۔ تو یہ جو بت، وہ پتھر جن کے بت تراشے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں اس لیے ڈالے گا تاکہ کافروں کی حسرت میں اضافہ ہو کہ یار ان کو ہم پوجتے رہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان پتھروں کو عذاب ہو رہا ہوگا، بلکہ وہ پتھر تو الٹا ان کے لیے خود عذاب بن جائیں گے، کیونکہ جب پتھر گرم ہوں گے تو وہ تو گرمائش زیادہ فیل ہوگی۔ پتھر بھی لوگ گرم کر کے ان سے بھی ہیٹ حاصل کرتے ہیں نا، وہ تو ان کے لیے ہوگا۔ اب دوزخ کے اوپر 19 فرشتے ہیں، تو فرشتوں کو عذاب تو نہیں ہو رہا ہوگا، وہ تو مامور ہیں دوزخیوں کو مارنے پیٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ ایک ہی فریم آف ریفرنس میں مختلف لوگوں کے اوپر مختلف حالت طاری کر دے۔ یہ تو ہم نے دنیا میں ایکسپیرینس کیا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کو ملیریا ہوا ہو سخت گرمیوں میں، تو اسے تو 2 رضائیاں بھی اڑا دی جائیں تو اس کی ٹھنڈ نہیں ختم ہوتی، باقی تو گرمی سے اف اف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ٹھنڈ اتنی لگی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے میرے اوپر اور اڑاؤ۔ ایک ہی جگہ پہ ٹیمپریچر بے شک 40 تک پہنچ چکا ہوا ہے، اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، حالانکہ ایکچوئل وہاں پہ گرمی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک فریم آف ریفرنس میں دنیا میں ایسی چیزیں کر کے بتاتا ہے کہ 2 مختلف بندوں پہ ایک ہی جگہ پہ 2 مختلف حالتیں طاری ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہی اللہ ہے جی، یقین کریں کہ یہ جو چیزوں کی کوالٹیز ہیں یہ بھی اللہ کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا امر اس کے پیچھے سے ہٹ جائے، آپ 7 سمندروں کا پانی بھی پی جائیں آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔
اور اگر آگ کے جلانے کی خاصیت اللہ تعالیٰ چھین لے، آپ پوری زمین کے درخت بھی جلا لینا، آپ ایک روٹی بھی نہیں پکا سکتے، کیونکہ وہ خاصیت ہی جب اللہ تعالیٰ لے لے گا۔ تو یہ دوزخ میں ان کافروں کے ساتھ پتھروں کو اس لیے جلایا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو، نہ کہ ان پتھروں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا۔